اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ہم لوگ کمنگ ٹیسٹ کی نظم ہے نعت، اس کے شاعر ہیں احسان دانش، اور اس کی تشریح ہم لوگ پہلے کافی دفعہ کر چکے ہیں۔ آج بیٹا میں اس کے سوال جواب جو ہیں وہ مختصر سے ٹائم میں آپ کو رپیٹ دے رہا ہوں۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ نعت کی اشعار کی تشریح معنی بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کو تشریح آتی ہے تو اس کا 5 نمبر کا خلاصہ، یہ بالکل مفت کے اور تھوڑے سے ٹائم میں پورے نمبر ملنے والے سوال ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے تشریح کو بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اگر آپ کی تشریح تیار ہے تو سمجھے اس میں سے آپ کا خلاصہ بھی اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی تیار ہیں، اس لیے تشریح پہ زور دیں اور ٹو دی پوائنٹ جو آپ سے چیز پوچھی جا رہی ہے اس کے مطابق اس کا آنسر دیں، اور شعر کے مطابق جو ہے اس کی تشریح ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے۔ اگر ایک شعر ہے، پہلا ہے، تو اس میں اسی کی بات کریں، کوئی دوسرے یا آخر والے شعر کا اس میں حوالہ نہ دیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر آخری شعر تشریح میں آ گیا یا سینٹر سے آ گیا تو بیٹا زیادہ سے زیادہ آپ نے اس شعر کے بارے میں لکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام اشعار جو ہیں اس کو ملا کے آپ اس کا پیٹ بھرنا شروع کر دیں، تو یہ غلط ہے، ایسے نمبر نہیں ملتے۔ ابھی ریسنٹلی ایسا ہوا، ایک بچے نے خلاصہ مضمون لکھنا تھا تو اس نے وہ پورے کا پورا خلاصہ وہاں لکھ دیا، تو اس طرح تو نمبر نہیں ملتے۔ بالکل اسی طرح جو چیز آپ سے پوچھی جا رہی ہے نا اسی کا جواب دیں اور بھرپور طریقے سے اس پہ اپنا علم لٹائیں۔ ایسا نہیں ہے دائیں بائیں کی باتیں کر کے کبھی نمبر نہیں ملتے۔ جی، اس کے ایکسرسائز میں سوال نمبر 1 ہے، نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج ذیل صفات بیان کی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 عالم کے امدادگار ہیں، امین ہیں اور غمگسار ہیں۔ تو یہ صفات جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلے شعر میں بیان ہوئی ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے، دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا؟ تو ہم لکھیں گے کہ دوسرے شعر کے مطابق احسان دانش بیان کرتے ہیں کہ غریبوں کی جان کو اور یتیموں کے دل کو سکون ملا، یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے دنیا میں یہ جو غریب اور یتیم مسکین لوگ تھے یہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، یہ اپنے آقاؤں کی، اپنے مالکوں کی تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کرنے پر مجبور تھے، انسانیت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے آپ کی تعلیمات نے یہ بات معاشرے کو بتائی، لوگوں کو سمجھائی کہ اللہ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں اور اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تیسرا سوال، انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں بتائیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو یہ تعلیم دی کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ تو جو غریب اور غلام لوگ جانوروں جیسے زندگی بسر کر رہے تھے، انہیں منڈیوں میں جانوروں کی طرح بیچا اور خریدا جاتا، انتہائی برا سلوک کیا جاتا تھا غلاموں کے ساتھ۔ دن بھر کام لینے کے بعد بھی ان کے مالک، ان کے آقا جو تھے وہ راضی نہیں ہوتے تھے، طرح طرح کی اذیتیں دیتے، معمولی سی غلطی پہ ان کی چمڑی ادھیڑ دی جاتی۔ تو ان تمام باتوں پہ انسانیت جو ہے وہ گمراہی کے ذلت کے گھڑوں میں ڈوبا ہوا تھا، انسان کا کوئی مقام، کوئی قدر و قیمت باقی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ تعلیمات دی کہ بڑھتری اور بڑھائی کا
جو معیار ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انسانیت جو انتہائی برے حالات میں سسک رہی تھی، اب اس کو ایک عزت بری زندگی نصیب ہوگی۔ وہ لوگ جو غلاموں والی زندگی بسر کر رہے تھے اور آقاؤں کے طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، اب وہ لوگ بھی عزت کی زندگی بسر کرنا شروع کریں گے۔ اگلا سوال ہے، شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ تو یہاں پہ آپ لکھیں گے کہ احسان دانش کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اصول محبت ہے، یعنی کہ اخوت اور محبت کا درس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام توحید لوگوں تک پہنچانے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں محبت، اخوت پیدا کی، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس الہامی پیغام کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں، ان کے دل و دماغ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تب جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام توحید رکھا۔ اس کے بعد ہے، نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ تو بیٹا یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے کہ نعت کے آخری شعر میں خضر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ جس طرح خضر علیہ السلام قیامت تک زندہ ہیں، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں، کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، آپ کا جسم تا قیامت موجود ہے، اور قیامت کے بعد بھی اس کائنات کا حقیقی جو وجود ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی قائم ہے۔ تو یہاں خضر سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو آنے والی کئی صدیوں تک انسانیت کے رہبر اور رہنما بن کر دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ جی بیٹا باقی سارا کچھ ہم لوگ کتاب کے اوپر حل کر چکے ہیں۔ سوالات کو دوبارہ سن لیں، تشریح کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ بتا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔